وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو انسان کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، جادو کی بے شمار قسمیں ہیں۔ بعض اوقات جادو انسان کو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، اور بعض اوقات جادو کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں چند معلومات آپ کو دیتا چلوں، بڑی مفید ہے یہ۔ جادوگر حضرات جو ہیں، یہ جب کسی انسان کے اوپر جادو کرتے ہیں تو یہ اس کا نام پوچھتے ہیں، والدہ کا نام پوچھتے ہیں، اور اس کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ وہ یہ چیزیں اس لیے پوچھتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں، ان باتوں کو یاد رکھیے گا کہ یہ معلومات، جیسے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو کیا گیا تھا تو ایک یہودی تھا لبید بن عاصم، جس نے یہ جادو کیا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ۔ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس نام کے اندر سب سے زیادہ آنے والا لفظ کون سا ہے؟ اس میں میم جو ہے محمد میں بھی 2 دفعہ ہے اور آمنہ میں 1 دفعہ ہے، یعنی کہ زیادہ استعمال ہونے والا لفظ میم ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جادوگر جب جادو کرتا ہے، یا تو وہ جادو کو مٹی میں دفن کرتا ہے زیادہ تر، یا پانی میں دفن کرتے ہیں، یا ہوا میں لٹکاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے یہ 3 مین سورس ہوتے ہیں جہاں پہ یہ جادو کر کے جادو کو لٹکاتے ہیں، لگاتے ہیں، رکھتے ہیں۔ جو انسان کے نام کے قریب ترین لفظ ہوتا ہے، اس کے اندر پھر یہ اس کو جادو کو رکھتے ہیں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ اس کا اثر اس انسان کے اوپر ہو۔ جیسے اب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو ہوا تھا، اب وہ جادو پانی کے اندر رکھا گیا تھا۔ اب میم لفظ 3 دفعہ آیا تو ماں، عربی میں ماں کہتے ہیں پانی کو، تو ماں پانی میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں 2 دفعہ آ رہا ہے، ماں کے نام میں میم آ رہا ہے، تو انہوں نے اس جادو کو پانی کے اندر رکھا۔ اور اسی طرح جس بندے کے نام کے ساتھ مطلب ہوا کا ذکر آئے گا، اس کے نام کے اندر ایسے ہجے ہوں جو ہوا کے اندر مطلب ہوا کے قریب ترین ہو، یا زیادہ آ رہی ہو ان کی مطلب وہ اکثریت آ رہی ہو، تو اس کو ایسے جادو کو وہ ہوا میں لٹکا دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایسے جادو جو آپ نے دیکھے ہوں گے کہ تعویذ اکثر درختوں کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لٹکائے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس بندے کا نام لے کے، اس کی والدہ کا نام لے کے، اس کی یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کے قریب، ہوا، پانی اور زمین، مٹی، یعنی یہ 3 چیزوں کی انہوں نے دیکھنی ہوتی ہے۔ تو پھر اسی طرح اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو جو کیا گیا تھا وہ اسی کنویں میں ڈالا گیا، پانی کے اندر رکھا گیا، ایک پتھر کے نیچے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ جادوگر حضرات ماں کے نام سے بھی اسی لیے ماں کا نام پہلے پوچھتے ہیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسری، وہ جنات کو بتاتے ہیں، جیسے آپ لوگ کہتے ہو جی حساب لگا کے ہمارا ذرا پتہ کر کے بتائیں، یہ میری والدہ کا نام ہے، یہ میرا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ جن کو بتاتے ہیں۔ اب وہ جن کون ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان ہے جس سے وہ کام لے رہے ہیں۔ اب وہ جن شیطان جو ان کے پاس ہوتا ہے، جس کو موکل کہا جاتا ہے، یہ کوئی ان کے ماتحت نہیں ہوتے، یہ ان کے کوئی بہت زیادہ غلام نہیں ہوتے حکم کے۔ بیسیکلی ایک ڈیل ہوتی ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس ایگریمنٹ کے تحت ایک دوسرے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جادوگر ان کے لیے، شیاطین کو خوش کرنے کے لیے غیر شرعی کام کرتا ہے، اور اسی طرح یہ جنات جو ہوتے ہیں یہ ان کے لیے پھر کام کرتے ہیں، اور اتنے غیر شرعی کام کرتے ہیں پیارے بہن بھائیوں، ہماری زبان اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ باتیں آپ کو یا کسی کو بھی بتا سکیں۔ یہ جو جادوگر حضرات یہ کر کے ان شیاطین کو خوش کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ شیطان فوراً جب آپ ماں کا نام بتاتے ہو، اس کے آپ کے گھر میں آتا ہے آپ کی والدہ کے نام کے اوپر، اور یہ بیسیکلی ایک گالی بھی ہوتی ہے کہ باپ کی طرف سے تو چلو شاید یہ حرام کا نطفہ نہ ہو، ماں کی طرف سے تو ہوگا نا، صحیح، ماں تو اس کی ایک ہی ہوگی، ماں تو وہی ہوگی جو اس نے بتائی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ مت اپنی ماں کا نام بتایا کریں، اس سے جادوگر جادو بھی کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر، اور اس کا مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ اب وہ آتا ہے ہمارے قرین کے پاس، ہمارے قرین سے انفارمیشن لیتا ہے، لے کے جا کے ان کو بتا۔ اب قرین کون ہے؟
اور ابلیس کی ذریت میں سے ایک بچہ ہے، ابلیس کی اولاد میں سے ایک اس کا بیٹا یا بیٹی ہے جو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے، جو خود شیطان ہے، جو خود وہ آپ کے بارے میں کیسے صحیح انفارمیشن دے سکتا ہے؟ وہ بھی چاہتا ہے کہ ان کا نقصان ہو، وہ کچھ معلومات جو آپ کے ماضی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ کو بتا دیتے ہیں، اور آپ اتنے میں خوش ہو جاتے ہیں کہ لو جی بابا جی ہیں یا پیر صاحب ہیں یا قاری صاحب ہیں، بڑے جی عالم ہیں، بڑا علم ان کے پاس، یہ تو بھائی ماضی کی ساری باتیں بتا دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس ریسنٹلی ایک پیشنٹ آیا، میں نے اس کے اوپر پڑھائی کی۔ یہ چیزیں ساری عقائد سے بھائی میرے کنیکٹ ہوتی ہیں۔ جب تک آپ اللہ کے اوپر عقیدہ نہیں بناؤ گے، ایمان اور عقیدہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، یاد رکھیں اس بات کو۔ شفا بھی اللہ دیتے ہیں، انسان نہیں دیتا۔ جب تک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ میری پڑھائی اثر کر سکتی ہے، کسی بھی بندے کی آپ کے اوپر پڑھائی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک آپ اپنا ایمان نہیں بنائیں گے۔ اس چیز کے اوپر ایمان بنائیں گے، شفا اللہ کی ذات نے دینی، انسان نے نہیں دینی۔ پیارے بہن بھائیو، یہ ان چیزوں سے معلومات لے کے آپ کو بتا دیتے ہیں، اور اتنے میں آپ لوگ خوش ہو جاتے ہو کہ لو جی بندہ بڑا قابل ہے یا بندہ بڑا کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز سب غلط ہوتی ہے۔ یہ صرف یہی چیزیں شبدہ بازیاں کر سکتے ہیں، اس سے آگے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب پیارے بہن بھائیو، ہم نے ٹاپک یہ تھا کہ جادو کس طرح نکالا جاتا ہے، جن لوگوں کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، اور اس جادو کو سب سے پہلی مین چیز یہ ہوتی، پہچان ہوتی کہ یہ جادو کھلایا گیا ہے، پلایا گیا ہے، یا یہ کوئی دفن کیا گیا جادو ہے، یا یہ لٹکایا گیا جادو ہے۔ یعنی کہ ان چیزوں کو جب پیشنٹ کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے پھر اسیس کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر بعض اوقات کچھ پیشنٹ کی سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جادو ہمارا پڑا کہاں پہ ہوا ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ گھر میں کوئی تعویذ ہے یا کسی جگہ پہ لٹکائے ہوئے ہیں یا کہیں دفن کیے ہوئے ہیں، تو یہ نکل آئیں سامنے آ جائیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ میں آپ کے گوش گزار ایک وظیفہ کروں گا انشاءاللہ۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، اس کے اللہ کے فضل سے، اس کے برکت سے انشاءاللہ جو بھی جادو ہوگا، اللہ کی ذات آپ کو جس جگہ پہ بھی جادو ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس وظیفے کے اوپر پیارے بہن بھائیو آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو بھی بندہ یہ وظیفہ کرے گا تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں۔ آپ کی زندگی سنت و قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے، آپ کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور جب آپ رات کو سونے لگے نماز عشاء کے بعد، اپنے رات کے اذکار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کے اذکار کے بعد پیارے بہن بھائیو آپ نے اس میں اعظم ہے یہ 313 دفعہ یہ پڑھ لیں آپ نے۔ ان میں 3 چیزیں ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو بھی 313 ٹائمز پڑھنا ہے آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو بھی 313 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور وعنت الوجوہ للحی القیوم، اس کو بھی 313 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ 100 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے سورہ تکویر کی تلاوت کرنی ہے 3 دفعہ۔ اور اللہ کے فضل سے آپ نے دائیں کروٹ یا سیدھے آپ نے اسٹریٹ سو جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے جو بھی جیسا بھی جادو ہوگا، جہاں پہ بھی پڑا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو دکھا دیں گے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 7 ڈیز کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی معاملات ہوں گے آپ کو دکھا دیں گے۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جن لوگوں کے اوپر جادو ہوتا ہے یا جنات کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جنات بڑے حضرت ہوتے ہیں بھائی، یاد رکھنا، یہ بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، بڑا آپ سے ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، یہ بڑی بڑی لمبی عمریں ان کی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی سائیکی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے اس بندے کی عادت کیسی ہے۔ تو ہم پرستی میں نہ جایا کریں، وہم میں نہ جایا کریں، لوگوں کے اوپر شک نہ کیا کریں کہ پتہ نہیں میری جٹھانی کروا رہی ہے، درانی کروا رہی ہے، خالہ کروا رہی ہے، فلاں کروا رہی ہے۔ یہ اللہ کو پتہ کون جادو کروا رہا ہے۔ جو بھی کروا رہا ہے اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جادو کروانے والا کافر ہے، ٹھیک ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، آپ یہ بات اللہ کے اوپر چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ اللہ اس کے لیے جو اللہ نے کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ آپ کے لیے بہتر کریں گے انشاءاللہ جب آپ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑیں گے، اور اس کو ایسی کڑی سزا دیں گے، ایسی کڑی پکڑ میں اللہ کے آئے گا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے پیارے بہن بھائیو، بعض اوقات شیطان کیا کرتا ہے، آپ کے خواب کے اندر اس بندے سے جس سے آپ کی لڑائی کروانی ہوتی ہے اس کی شکل لے کے آ جاتا ہے، اور بار بار آتا ہے، اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یار یہ تو فلاں میری بار بار میری ساس آ رہی خواب میں، یا بار بار میرا فلاں بھائی آ رہا ہے، یا فلاں بہن آ رہی ہے، یا فلاں بندہ آ رہا ہے، تو یہی میرے اوپر جادو کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی نہ ان چیزوں۔ اور ساتھ وہ شیطان کیا کرتا ہے، اس کے خلاف آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے، اور اسی کے اوپر آپ لوگ پھر یقین کرنا شروع کر دیتے کہ نہیں یار یہی بار بار خواب میں آ رہا ہے، تو میرے خیال سے تو یہی بندہ نہیں، بھائی ایسے نہیں ہے۔ جو بھی ہے آپ یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔
اور آپ کا کام، آپ کا کیا طریقہ ہے، آپ اللہ سے شفاعت طلب کریں، اللہ سے دعا کریں، اور جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں ان کی طرف اللہ کے اوپر یقین رکھ کے ان کی طرف رجوع رکھیں اپنا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ بہت جلدی اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بہن بھائی، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اس کو مزید شیئر بھی کریں، کیونکہ جب آپ ان ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو یوٹیوب ان کو مزید شیئر کرتا ہے، تاکہ ہم یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حق بات، سچ بات ہر جگہ پہ پہنچے، ہر پلیٹ فارم پہ پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔